مقرب ترین فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے دعا، ایک طویل، ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا بیان۔ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے، جنہیں حملۃ العرش کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت، ہیبت اور قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ ان کی حقیقت انسانی عقل سے کہیں بلند اور ماورا ہے۔ ان کا وجود ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت اور اس کی شان کبریائی کا احساس دلاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کے بہت سے پر یعنی بازو ہوتے ہیں، اور وہ اپنے پروں سے اپنے چہروں کو ڈھانپے رکھتے ہیں۔ یہ پردہ محض ایک ظاہری عمل نہیں، بلکہ ادب، خشوع اور خوف الہی کی علامت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے اس قدر لرزہ رہتے ہیں کہ عرش کی طرف براہ راست دیکھنے کی جسارت بھی نہیں کرتے۔ یہ کیفیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب مقرب ترین فرشتوں کا حال یہ ہے تو ہمیں اپنے رب کے سامنے کس قدر عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ فرشتوں کے مختلف طبقات ہیں، اور ہر طبقے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کا خوف ایک دوسرے سے مختلف درجے کا ہے۔ جتنا کوئی فرشتہ اللہ کے قریب ہے، اتنا ہی وہ زیادہ خشیت اور تعظیم رکھتا ہے۔ چنانچہ 7ویں آسمان کے فرشتے چھٹے آسمان والوں سے زیادہ خوف رکھتے ہیں، اور اسی طرح چھٹے 5ویں سے، 5ویں چوتھے سے، اور یہ سلسلہ پہلے آسمان تک جاری رہتا ہے۔ مگر سب سے بڑھ کر وہ فرشتے ہیں جو عرش کے قریب ہیں۔ ان کی خشیت، ان کی عبادت اور ان کی عاجزی اپنی مثال آپ ہے۔ عرش الہی کے گرد رہنے والے خاص فرشتے، جنہیں قروبین کہا جاتا ہے، نہایت جلیل القدر اور باوقار ہیں۔ یہ ملائے اعلیٰ کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا ہر لمحہ تسبیح، تحمید، تقدیس اور عبادت میں گزرتا ہے۔ نہ انہیں تھکن ہوتی ہے، نہ غفلت، نہ سستی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں۔ منقول ہے کہ عرش کے گرد فرشتوں کی بے شمار صفیں ہیں، 70,000 صفیں ایک کے پیچھے ایک، جو مسلسل عرش کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ ہر صف میں فرشتوں کی تعداد ایسی ہے جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد بھی 70,000 فرشتوں کی ایک اور جماعت ہے جو نہایت ادب سے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے اللہ کی تسبیح و تکبیر میں مشغول ہے۔ پھر مزید صفیں ہیں، کچھ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ ذکر میں، کچھ دعا میں۔ یہ سب منظر اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے۔ اور ان سب کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہے؟ یہ کہ وہ صرف اپنی عبادت میں نہیں، بلکہ اہل ایمان کے لیے دعا میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی دعا کو نہایت حسین انداز میں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا سورۃ المؤمن 7 اور 8 آیت۔ یہ فرشتے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اہل ایمان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں جنت عدن میں داخل فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے نیک باپ دادا، بیریوں اور اولاد کو بھی۔ بے شک تو ہی غالب، حکمت والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ وہ فرشتے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہم گناہگار انسانوں کے لیے۔ یہ دعا صرف ہماری ذات کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے والدین، ہمارے شریک حیات اور ہماری اولاد کے لیے بھی ہے۔ گویا یہ ایک مکمل خاندانی مغفرت کی دعا ہے۔ کتنا عظیم کرم ہے اللہ تعالیٰ کا! یہ مقام ہمیں کیوں ملا؟ یہ سوال ہر صاحب ایمان کے دل میں آنا چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہماری عبادتیں کتنی کامل ہیں؟ پھر بھی ہمیں یہ مقام کیسے ملا کہ آسمانوں کے مقرب ترین فرشتے ہمارے لیے دعا گو ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔
یہ سب کچھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی برکت سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا خود ایک عظیم سعادت ہے۔ اسی نسبت نے ہمیں وہ عزت دی جو ہم اپنے اعمال سے کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نسبت ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمانوں سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ ہمیں گناہوں کے باوجود امید دیتی ہے۔ یہ ہمیں کمزوریوں کے باوجود عزت عطا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ہمیں سب کچھ بنا دیا۔ ہم قطرے تھے، مگر اس نسبت نے ہمیں سمندر سے ملا دیا۔ ہم ذرے تھے، مگر اس تعلق نے ہمیں آفتاب کی روشنی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس نسبت کی اور کیا عظمت ہے اس احسان کی۔ ایک لمحہ غور کا، جب فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تو کیا ہم خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جب وہ ہماری مغفرت چاہتے ہیں تو کیا ہم سچی توبہ کر رہے ہیں؟ جب وہ ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ یہ آیات ہمیں صرف خوشی نہیں دیتی بلکہ ہمیں جگاتی بھی ہیں۔ یہ ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہیں، توبہ کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دیتی ہیں۔ دعا: اے اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں اپنی راہ پر چلنے والا بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور ہماری اولاد کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.